اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 76 سے ہم پڑھیں گے۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب کریم احکامات ہمیں عنایت فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں ایسے لوگ من جس نے عہد کیا اللہ سے، لائن اگر آتانا وہ دے گا ہم کو، عطا یاتو سے ہے اور نہ جو ہے وہ ضمیر ہے، آتانا جو ہے یہ ضمیر ہے اور ضمیر کے ساتھ فعل ہے اور یہ اسی شکل میں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اگر وہ ہمیں عطا کرے، من فضل ہی اپنے فضل سے، من نے فضلو کو فضلی کیا اور ہو کو ہی کیا۔ من حرف جر ہے، فضل اس میں مجرور ہے اور من فضل ہی مرکب جاری ہے۔ ٹوٹل اس میں دیکھیں تین چیزیں ہیں، من حرف ہے، فضل اسم ہے اور ہی ضمیر ہے۔ من فضل ہی اپنے فضل سے، لنصدقن، لا جو ہے وہ لام تاکید ہے، بالکل حرف تاکید ہے، اور نصدق یہ بھی جو صاد کے اوپر زبر آیا ہے تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نصدقو صدقہ کرنا، نصدقو لازمن صدقہ کرنا۔ لام تاکید نے جو ہے اس کو چینج کیا اور یہ جو آخر میں نون مشدد آیا اس کی وجہ سے اس کا پیش گرا۔ نصدقو تھا نا، نصدقا ہوا نون تشدید کی وجہ سے جو آخر میں آیا، نصدقنا۔ اب ایک لفظ کے اندر تین جگہوں پر تاکید کی علامتیں، لام اور صاد کے اوپر جو شد ہے اور جو آخر میں نون مشدد ہے۔ لا نصدقن، ہم لازمن صدقہ کریں گے، پکی بات ہے، یعنی پختہ ارادہ، قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے والی بات ہے کہ جی میں پکا صدقات کروں گا، ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم لازمن ہو جائیں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے۔ یہاں بھی وہی صورت ہے، لام تاکید ہے اور پھر نون مشدد ہے۔ لازمن پکا عہد دے رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم من الصالحین اصلاح کرنے والے لوگوں میں ہوں گے۔ نیک لوگ تو اب ہم اس کا عمومی مفہوم لیتے ہیں نا، مطلب یہ کہ ہم اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ان میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں مال عطا فرما دے گا تو ہم لازمن صدقات کرنے والے بنیں گے اور ہم لازمن اصلاح کنندہ میں سے ہو جائیں گے۔ ہم معاشرے میں زیادہ ٹیکس پے کریں گے۔ جیسے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی عہد کرے، ڈیل کرے گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر مجھے فلاں کاروبار کے لیے فلاں رعایت دے دی جائے تو میں گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس زیادہ ادا کروں گا۔ اب گورنمنٹ اس بنا پر فرض کرے اس کاروبار کے لیے رعایت دے دے، اجازت دے دے، اور بعد میں وہ عہد کی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ چھین لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے گورنمنٹ کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ تو یہاں اسی قسم کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ فلما، پھر جب، آتاہم اس نے دیا ان کو، عطا اس نے دیا ہم ان کو، عطا جو ہے وہ ماضی کا واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے، اس نے دیا، یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا، عربی میں تو خیر چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اردو کے مطابق چھوٹا یہ، اور ہم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ گر گیا۔ عطا اس نے دیا ہم ان کو، من فضل ہی اپنے فضل سے، یہ من فضلی اوپر والا من فضلی ایک ہی اس کی جو ہے نا وضاحت ہے۔ بخیلو وہ بخل کرنے لگے، بھی اس کے ساتھ، بخیلو بھی وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ۔ ہی کی ضمیر مال کے ساتھ ہے، بخالت مال کی ہوتی ہے، بخل کیا ہوتا ہے؟ سنبھال کے سینت کے رکھنا، کمینہ پن کرنا، تو وہ مال کی محبت کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بخیلو بھی وہ اس کے معاملے میں بخیل ہو گئے، جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کر دیا
تو وہ مال کے معاملے میں بخیل ہو گئے. وَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ گئے. وَهُمْ اور وہ مُعْرِضُونَ منہ موڑنے والے ہی تھے. وَتَوَلَّوْا تولا سے ہے، واللہ سے ہے، ٹھیک ہے، منہ پھیرنا. وہ منہ موڑ گئے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ عین ریز ضاد سے ہے، وہ منہ موڑنے والے ہی تھے. ایک ہی لفظ کے لیے، ایک ہی بات کے لیے دو علیحدہ ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں، دونوں ہی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فَعَاقَبَهُمْ تو اس نے سزا دی ان کو، عین قاف بے عقب سے ہے. فا تو عاقبہ اس نے سزا دی. وحد مذکر غائب ہے ماضی کا، ہم ضمیر ہے. فعاقبہم اس نے ان کو سزا دی، نفاقا نفاق کے ذریعے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ڈال دیا. یہ فی نے قلوب اور ہم دونوں کو زیر دی، اور یہ کیا پھر بنا؟ مرکب جاری. فی حرف ہے جر کا، اور قلوب اور ہم جو ہیں یہ اس میں مجرور ہے، اور فی قلوبہم مرکب جاری ہے. الا تک یومی دن، اب الا نے زیر دی یوم کو. یلقونہ وہ ملیں گے اس سے، لقا سے ہے ملاقات. اردو میں ملاقات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، القا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ عربی ہی کی ترکیب ہے لقا. یلقونہ پورا ہے نون، ہو ہٹا دیں تو اصل شکل نکل آئے گی. مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یلقونہ وہ ملیں گے، ہو اس سے، اس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. بما اس وجہ سے، اخلفو انہوں نے خلاف ورزی کی، اخلفو انہوں نے خلاف کیا. یہ خیلام فے سے ہے نا، بالکل. خلاف، مخالفت، مختلف، بہت سارے الفاظ ہم اس سے بنتے ہیں اردو میں جو استعمال کرتے ہیں. اور اخلفو جو ہے یہ ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا. انہوں نے خلاف ورزی کی، خلاف کیا، وعدہ توڑا، دھوکہ دیا. اللہ اللہ کا، اخلف اللہ انہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی. کس کی؟ ماں جس کا، وعدوہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. ہو ہٹا دے تو وعدو، واو کیا آگے الف آ جائے گا نا، یہ وہی اخلفو والی شکل بنے گی. ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، ہو لگا یعنی ہے لگا تو اس کی وجہ سے الف جو ہے وہ حذف ہوا. وعدوہ جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی. وبما اور اس وجہ سے، کانو کیونکہ تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولنے والے. اور اس لیے بھی انہیں یہ سزا ملی کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. کیا آتا ہے آگے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو نفاق کی بیماری کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ. یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے، اللہ کہہ رہے ہیں فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کر دیا تو وہ مال کے معاملے میں بخیل ہو گئے. وتولوا انہوں نے منہ پھیر لیا احکامات سے. وہم مورزون اور وعدہ پورا کرنے سے اعراض برتا. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، تو اللہ نے انہیں پھر سزا دی اس عہد خلافی کی، اس وعدے کو توڑنے کی، اس طرح سے کہ ان کے دلوں کو نفاق کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور انہیں یہ بیماری لاحق رہے گی اس دن تک جب تک وہ اللہ سے ملتے نہیں ہیں، یعنی قیامت تک. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہیں یہ سزا نفاق کی جو دی گئی اس وجہ سے دی گئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا. وبما کانوا یکذبون اور اس لیے بھی یہ سزا ملی کیونکہ وہ جھوٹ بولنے والے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے جھوٹ بولا، جس وقت وعدے کیے نیت ہی نہیں پورا کرنے کی، جھوٹ پر بنیاد رکھ رہے تھے. اور دوسرا، جب اللہ نے فضل کر بھی دیا تب بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مروت ہی کی وجہ سے وعدہ پورا کر لیں. انہوں نے عہد کی خلاف ورزی بھی کر کے ہی چھوڑی. عہد کی خلاف ورزی بھی تو جھوٹ ہی ہے نا، جھوٹ کی ایک قسم ہے. تو آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر آ گئی نا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہو. یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہو. ایک، جب بولے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. تو جھوٹ کا پکا عادی ہو گیا نا. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، پھر جھوٹ، اور امانت میں خیانت. جب کوئی آپ کو امانت دیتا ہے تو وہ آپ کو تاکید کرتا ہے نا کہ بھئی یہ امانت ہے، اس کو کھولنا مت، اس کو سنبھال کے رکھنا. اس طرح بات ہوتی ہے. اور ہم اپنے جسٹر سے یعنی طریقے سے یا زبان سے یقین دلاتے ہیں اس کی حفاظت کا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم نے جھوٹا وعدہ کیا اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کا مال ہڑپنے کے لیے. تبھی تو ہم نے اس کی امانت لی اور پھر اس کو کھا گئے. تو وہ بھی تو جھوٹ ہی ہے. جھوٹ اتنا بولا اور اتنا مسلسل بولا کہ اگلے نے ہم پر یقین کیا. کیونکہ امانت مال کوئی کسی کو ایک دن میں نہیں پکڑاتا. کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے تبھی کوئی اپنا گھر، اپنی چیز کسی کے سپرد کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مستقل اپنے جھوٹے رویے سے اپنے آپ کو ایماندار، قابل بھروسہ اور بڑا ہی یعنی نیک فطرت پیش کرتے رہے. اور وہ ہمارے اس جھانسے میں آیا تبھی تو وہ اس درجے تک ہم پر اعتبار کرنے لگا کہ اس نے ہمیں اپنی کوئی قیمتی چیز پکڑائی، یا فرض کرے اپنے گھر کی چابی پکڑائی. ابھی میں پچھلے سے پچھلے اتواری اخبار میں یہ پڑھ رہی تھی کیس کہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور کافی زیادہ ان کا مال جو ہے وہ چلا گیا. تو اس کی تحقیق ہو رہی تھی تو اسی کی ڈیٹیل آئی ہوئی تھی. تو ان کے نیبرز نے ہی اللہ رحم فرمائے چوری کرائی تھی. انہوں نے خود ہی چابی دی ہوئی تھی. ان کے جیسے نیبرز کو دے دیتے ہیں نا کہ بھئی بچہ لیٹ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ہم نے بھی ایک دوسرے سے چابی ایکسچینج کی ہوئی ہیں، تو نارمل بات ہے. تو انہوں نے وہ پتا چل گیا کہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، کوئی 1.5-2 کروڑ کا وہ تھا، ان کا پیسہ تھا گھر میں. تو اس نے جو ہے اس کے گھر سے پیسے نکال لیے. اب لازم بات ہے جس پر اتنا ٹرسٹ ہو کہ آپ نے چابی پکڑائی، اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہی نہیں ہے نا. تو وہ پھر خیر پولیس پھر کسی کا نہیں کرتی. پولیس تو گھر کے بھی ہر فرد کو چیک کرتی ہے کہ چوری کیا پتا گھر میں سے کسی نے کی ہو. تو پھر جب پولیس کا اپنا انداز ہوتا ہے تو انہیں اس بات سے شک ہوا کہ بھئی تالا نہیں توڑا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو گھر کا کوئی بندہ ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس چابی ہے، لہٰذا پھر انہوں نے پکڑ لیا. تو اب دیکھیے کہ اتنے سال وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے تبھی تو اس لیول تک نوبت آئی. تو وہ ساری بھی دھوکے اور جھوٹ پر ہی بنیاد ہے کہ اندر ہماری اصلیت کچھ اور ہے، بندوں کے سامنے ہماری اصلیت کچھ اور ہے. ہم لوگوں کو اپنا جھوٹا رویہ، جھوٹا کردار بنا کر دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دھوکہ کھا گئے. تو بنیاد اس کی بھی جھوٹ پر ہی ہے. تو منافقت اصل میں پھوٹتی کہاں سے ہے؟ جھوٹ سے. آپ دیکھیں جھوٹ کتنی بڑی مصیبت ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یخلق. اب دیکھیے غزوہ تبوک جس کے یہ احکامات بھی چل رہے ہیں، غزوہ تبوک سے واپسی پر جن لوگوں نے سچ بولا انہوں نے سزا کاٹی لیکن معاف کر دیے گئے. جنہوں نے جھوٹ بولا معاشرے میں ان کو پر کوئی ملامت نہیں ہوئی لیکن ہمیشہ کے لیے منافقت کا شکار ہو. کیونکہ انہوں نے کس کے ساتھ جھوٹ بولا؟ اللہ کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنلی جب جھوٹ بولا تو اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا نا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کریم جو ہیں وہ ہمارے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکیں گے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ اللہ کریم. اللہ وہی بھیجتے تھے. اور یہی بات تو حضرت کعب نے کہی بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنی مجھے بھی بڑی آتی ہیں، لیکن اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں گا تو اللہ آپ کو سچ سے آگاہ کر دے گا. اگر کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو میں بھی اپنے کو عذر تراش لیتا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر انہیں سزا بھی ملی مگر پھر ان کا پچھلا سٹیٹس بحال کر دیا گیا. انہوں نے ثابت کیا کہ میں سچا مومن ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. غداری اور بات ہے اور غلطی اور بات. اور جو غدار تھے انہوں نے ساتھ نہ چل کر بھی دھوکہ دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو جھوٹی باتیں بنا کر، جھوٹے عذر تراش کر بھی دھوکہ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تقریر کے اب حصے چل رہے ہیں یہ تبوک سے واپس آ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی تحریک اپنے آخری زمانے میں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فل پیٹرن بنا دیا نا ہمیں تحریک کا کہ ظاہری بات ہے قیامت تک اسلام ہی اب رہنا ہے. تو حالات بدلتے رہیں گے، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی کمزوری کے کبھی طاقت کے. تو کن حالات میں ہمیں کس طرح اپنے معاملات ٹیکل کرنے ہیں.
تو وہ دور بھی گزرا جب مسلمان بالکل ٹاواں ٹاواں تھے، بالکل کمزور تھے اور دب کر رہنے پر مجبور تھے. تو اس میں ہمیں کس طرح اپنے دشمنوں سے نمٹنا ہے. پھر وہ دور بھی آیا کہ مسلمان پہلے سے طاقتور ہوئے لیکن ابھی مسائل اتنے زیادہ تھے، یعنی مدینہ کا 5-6 سال کا زمانہ، کہ مسلمان اپنے مخالفوں میں اتنے گھرے ہوئے تھے کہ اپنے اندر کے سازشی عنصر کو سنبھال نہیں پا سکتے تھے. تو پھر اس عرصے میں ہمیں ان سے اعراض برتنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب کریم نے کہا نا کہ ان سے نظر انداز کرو اور اعراض برتو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اور اس کے بعد اب وہ وقت آ گیا کہ مسلمان پوری طرح طاقت میں آ گئے، ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے اللہ رب کریم نے استحکام عطا کر دیا. اب دین کے کام کو آگے بڑھانا تھا، پوری دنیا میں ایک تحریک کے طور پر لے کر جانا تھا. تو ضروری تھا کہ اس عنصر کو کنٹرول کیا جائے، اس کی سازشوں کا منہ بند کیا جائے تاکہ یہ باقی دنیا کے سامنے مسلمانوں کے تصور کو گدلا کر کے گندا کر کے پیش نہ کر سکے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے نام نہاد ایسے عناصر جو ہیں وہ ملک کو بھی گندا کرتے رہتے ہیں اور اسلام کو بھی گندا کرتے رہتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے سن کر شرم آتی ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں ثقافت کے نام پر، کہیں نام نہاد آزادی کے نام پر، کہیں کچھ کہیں کچھ. ایک یہی موٹی سی بات دیکھ لیں جو آج کل بڑی اٹھ رہی ہے اور یہ نواز شریف صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی کہ ان کی جو اب ان کی حکومت تھی کہ پاکستان اور بھارت ایک ہی ہوئی نا یہ بات شروع. اور آج یہ نیٹ پر پیج بنے پڑے ہیں بچوں کے جو اس بات سے متاثر ہیں کہ جی ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی ہیں. ہم ایک نہیں ہیں، کوئی نہیں سکتے، کوئی نہیں سکتے. جنہوں نے کہا تھا نا، بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے کہ ہم ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں. وہ گائے کو پوجتے ہیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں. ان کی تاریخ کے ہیرو ہماری تاریخ کے ولن ہیں اور ہماری تاریخ کے ولن ان کی تاریخ کے ہیرو ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ محمود غزنوی ہماری تاریخ کے ہیرو ہیں اور ان کی ہے نا. غوری، شہاب الدین غوری ہماری تاریخ کے ولن ہیں کہ ہیرو ہیں، ان کی تاریخ کے ولن ہیں. اچھا، ادھر میزائل بنا، اس کا نام پرتھوی رکھا گیا. پرتھوی راج پرساد غوری شہاب الدین غوری کا مقابلہ رہا. ہمارا میزائل بنا تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ غوری. کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ان کے مذہب میں عبادت راگ کے بغیر نہیں ہو سکتی، بھجن گانا. ہمارے مذہب میں موسیقی حرام ہے. کیسے ہو سکتے ہیں ہم ایک؟ اور بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ راگ الاپے جاتے ہیں. دو قومی نظریہ جو ہے نا صرف پاکستان کی بنیاد نہیں ہے. دو قومی نظریہ تو اسلام کی بنیاد ہے. آپ یہاں بھی تو دو قومی نظریہ ہی پڑھ رہے ہیں، ہے نا. یہاں تک کہ اللہ نے کہا مسلمانوں کے بیچ میں بھی جن کا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے وہ بھی ایک علیحدہ گروہ ہیں، لہذا منافق ایک علیحدہ گروہ ہیں. پڑھ لیا نا آپ نے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض. نہ صرف یہ کہ کافر اور مسلمان دو الگ الگ گروہ ہیں بلکہ منافق اور مومن بھی دو الگ الگ گروہ، الگ الگ ہیں دوسرے سے. اسی نظریے پر تو ایک خاص امت کی ساخت اٹھتی ہے. تو پھر اگر ایسے عناصر کو ہم کارنر نہیں کریں گے تو ایک تو اسلام کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک رہے گا کہ اسلام در حقیقت ہے کیا. اور دوسرا، خود ہمارے لوگ متاثر ہوں گے، ہمارے نوجوان کمزور ذہن کے لوگ یا وہ لوگ جو متوجہ ہونا پسند کرتے ہیں برائی کی طرف، تو ان کے لیے راستے کھلے رہیں گے نا. بعض لوگ فتنے میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں مگر ان کو جو ہے نا سنسنی خیز باتیں پسند ہوتی ہیں، ایڈونچرس چیزیں پسند ہوتی ہیں. تو کوئی سنسنی خیز بات ہو تو بھاگے جاتے ہیں اس کی طرف. تو ایسے عناصر کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ ایک قوم میں سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے کہ سب کی عقل ایک جیسی ہو، سب بڑے مضبوط کردار کے ہوں، سب بڑے مضبوط دماغ کے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا. تو بعض لوگ جو ہیں کہیں کوئی افواہ سنے تو فوراً اس میں حصہ لینے لگتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے منافق عنصر کو کارنر کر دیا جائے. اب اسی کے احکامات آ رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ جھوٹ کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں، جن کا کردار، جن کا اخلاق جھوٹ کے ساتھ مزین ہے، وہ لوگ اپنے عمل میں بھی سچے نہیں ہو سکتے. لہذا کردار کی یک رنگی ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ منافقت جو ہے یہ ایک مرض ہے اور اس مرض کا سبب کیا ہے؟ جھوٹ کی عادت. جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ہدایت پا ہی لیتے ہیں، اور اگر فرض کرو ہدایت نہیں پاتے، اللہ نہ کرے ان کے نصیب میں نہیں ہے، یعنی اپنے اعمال کی بنا پر، تو بہرحال وہ ہمارے کھلے دشمن ہوتے ہیں، ہم انہیں ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے بڑا خطرہ ہے منافق گروہ، کیونکہ یہ کینسر کی طرح ہے، یہ نظر نہیں آتا لیکن اندر اندر بڑھتا جاتا ہے. اب یہ جو آیتیں ہیں 75، 76 اور 77، یہ ایک تو ان کا عام معنی ہے جس پر ہم ابھی ڈسکشن کریں گے. ایک اس کے بارے میں خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے ثعلبہ بن حاطب انصاری کا، کہ یہ ایک انصاری شخص تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں برکت کی دعا کریں. غریب آدمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زیادہ مال کی نسبت جو تمہیں فتنے میں مبتلا کرتے وہ تھوڑا مال بہتر ہے جسے تم سنبھال سکو. تو اس نے اصرار کیا اور کہنے لگا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ مال دے اور میں خوب صدقات کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. تو روایت کے مطابق اس کے مال میں اس طرح برکت ہوئی جیسے جوئیں بڑھتی ہیں، اور وہ بہت امیر ہوتا گیا. جانور تھے اس کے پاس، یعنی ریوڑ تھا بکریوں کا، تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ جیسے جوئیں بڑھتی ہیں. تو رفتہ رفتہ مدینہ اسے چھوڑ کر جانا پڑا. مدینے کے اندرونی جو چراگاہیں تھیں نا وہ بکریوں کے لیے ناکافی ثابت ہوئی، تو اسے جانا پڑا. تو پہلے وہ ظہر و عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا رہا اور باقی نمازوں میں نہیں پہنچ پاتا تھا، انڈیویجول پڑھتا تھا. جماعت سے الگ ہونے لگا نا، گھروں سے دور ہونے لگا. اب پھر اور مال بڑھا تو پھر اور دور جانا پڑا. تو پھر جمعے کے جمعے آنے لگا. پھر رفتہ رفتہ اتنی مصروفیت بڑھی کہ جمعے میں بھی نہیں آ پاتا تھا. آئے گئے لوگوں سے پوچھ لیتا کہ اس دفعہ خطبے میں کیا ارشاد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے حالات سے باخبر تھے، سبھی باخبر تھے. بہرحال وقت گزرا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا. فرمان لکھوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. تو وہ لے کر گئے 2 صحابہ آپ نے بھیجا. انہوں نے چراگاہوں میں پہنچ کر مال اکٹھا کرنا شروع کیا. تو اس کے پاس آئے تو کہنے لگا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو جزیے کی طرح لگتا ہے جس میں غیر مسلموں پر ٹیکس ہے. اچھا میں سوچوں گا، تم لوگ ذرا باقیوں سے لے آؤ. تو یہ گئے صحابہ اوروں کے پاس، سب نے دیا. قبیلہ جوہینہ کا یہ بندہ تھا. تو ایک قبیلہ بنو سلیم تھا. تو بنو سلیم کے ایک صحابی کی چراگاہ اس کی چراگاہ سے ملحق تھی. ان کا اونٹوں کا یعنی گلہ تھا. تو انہوں نے جب حکم سنا تو بڑے اچھے اچھے اونٹ نکال کر دیے. جو زکوٰۃ کلیکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درمیانے درجے کا مال لیا کرو، تو ہم یہ سب سے اچھے جانور نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اچھے جانور دیا، آپ اچھے لے کر جائیں. تو لے کر واپس ہوئے، دوبارہ ان صاحب کے پاس آئے، ثعلبہ بن حاطب کے پاس. تو یہ کہنے لگا کہ مجھے وہ فرمان لکھا ہوا دکھاؤ. صحابہ نے لکھا ہوا فرمان بھی دکھا دیا زکوٰۃ کلیکٹرز نے. تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا نہیں میرا دل نہیں مانتا، یہ کیا بات ہوئی، میں غور کروں گا، اگر میں نے مناسب سمجھا تو پھر پیسے بھیج دوں گا. تو یہ واپس آ گئے مدینہ. سارا واقعہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے جو صحابی تھے سلمی، ان کے لیے دعا کی اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بس چپ رہے. تو ان کے قبیلے والوں کو بہت برا لگا، انہوں نے جا کر لعنت ملامت کی. تو یہ پھر مال لے کر آیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتر چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا مال قبول نہیں کر سکتا، میں اسے روک دیا گیا ہوں. تو روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا کیسا کچھ مرتبہ ہے انصار میں، تو آپ میرا زکوٰۃ کا مال قبول کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا. تو لہٰذا یہ واپس جانا پڑا اسے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی معاملہ پیش آیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جب مجھ سے بہترین 2 شخصوں نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شخص آیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسے وہی جواب دیا کہ جب پہلے 2 خلفاء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شخص مر بھی گیا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیات خصوصاً اس کے بارے میں نازل ہوئی اور عموماً منافقین کے رویے کے بارے میں. اس روایت کو بیان کیا ہے ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے، لیکن اس کی دونوں سندیں جو ہیں نا وہ ضعیف ہیں، من گھڑت نہیں ہے. یہ ایک میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر دہراتی ہوں تاکہ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے. بنیادی طور پر حدیث 3 قسموں کی ہوتی ہے. ایک صحیح جو اتھینٹک ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
پھر اس کے اندر اور قسمیں ہیں، حسن ہے، حسن صحیح ہے وغیرہ، وہ علیحدہ بحث ہے. لیکن ایک اتھینٹک ہوتی ہے حدیث صحیح، دوسری ضعیف ہوتی ہے. پھر ضعیف میں بھی اندر اندر بہت ساری قسمیں ہیں. تو ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند میں کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری وہ ہوتی ہے جو حدیث ہوتی نہیں ہے، موضوع، گڑی ہوئی. تو گڑی ہوئی تو بیان ہی نہیں کی جانی چاہیے کبھی بھی. جیسے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے والی بات کے بیان کی جاتی ہے. یا یہ بات من گھڑت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھایا. یہ من گھڑت باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا یہ حدیثیں نہیں ہیں، انہیں کہا جاتا ہے جھوٹی روایتیں، موضوع روایات. ضعیف جو ہے نا، اس میں اگر کوئی بیان کرے تو اجازت ہوتی ہے. یعنی کہ ضعیف کی قسمیں ہوتی ہے نا، کوئی بہت شدید ضعیف ہوتی ہے، کوئی کم شدید ضعیف ہوتی ہے وغیرہ. تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، لہٰذا اس کا بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن 100% آیا یہ اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے لیے ہمارے پاس تائید یا تردید کا کوئی طریقہ نہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کی روایت ہے اور 2 جگہوں پر بیان ہوئی. علامہ ابن جریر طبری نے اسے تفسیر طبری میں بیان کیا، اور ابن ابی حاتم نے اسے اپنے مجموعے میں بھی بیان کیا. دونوں کی سندیں الگ الگ ہیں اور دونوں سندوں میں ہی ضعف ہے، کمزوری ہے. لہٰذا یہ ایک ضعیف روایت ہے. ثعلبہ بن حاتب، سا کے ساتھ ثعلبہ بن حاتب، ثعلبہ سے کے ساتھ. سے کے ساتھ ہے، سے این لام بے ہے جو نیچے کی طرف آتی ہے جیسے طیبہ وغیرہ آپ لکھتے ہیں. اور ثعلبہ بن حاتب انصاری، قبیلہ جوہینہ سے تھے صاحب. اب اس کا عمومی مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب اللہ رب کریم سے مال مانگتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال عطا فرما، ہم صدقات کریں گے. ہر کوئی یہی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا. اور جب مال مل جاتا ہے، صاحب حیثیت ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اپنا وعدہ توڑ دیتے. ضروری نہیں کہ زبان سے ایسا وعدہ کیا گیا ہو، ہم ویسے بھی تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس مال ہوتا ہم تو یہ کر دیتے، ہم تو وہ کر دیتے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں. یہ سب چیزیں عہد میں آتی ہیں. اور جب عہد کی خلاف ورزی کی گئی، جب وہ نعمت مل گئی اور وہ کام نہ کیا گیا، جیسے فرض کریں میں یہ عہد کروں کہ اللہ مجھے اگر بیٹے دے گا تو میں انہیں عالم بناؤں گی، اور جب بیٹے مل جائیں تو میں اس بات کی طرف ہی نہ ہوں، تو یہ بدعہدی ہے نا. اسی طرح اللہ سے یہ عہد کرنا کہ اللہ مجھے مال عطا فرما، پھر دیکھ میں تو یہ کروں، میں تو وہ کروں، میں تو اتنی نیکی کروں، اور پھر جب اللہ وہ آسانی عطا کرے، وہ چیز عطا کرے، ہم اسے بگاڑ دیں، پھر اس کے نتیجے میں سزا کیا ہے اللہ نے بیان فرمائی؟ نفاق. اللہ کہتے ہیں میں نے اس وعدہ خلافی کی سزا یہ دی کہ انہیں نفاق کی بیماری میں چھوڑ دیا، مبتلا نہیں کیا. پتہ ہے کیوں؟ وہ مبتلا تھے تو جھوٹ بولا نا، اور جھوٹا وعدہ کیا. لیکن اگر وہ سچ بولتے، عہد پورا کرتے، تو کیا ہوتا؟ بیماری سے شفا پانا شروع ہو جاتے.